اگر ہم میں سے کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہماری پسندیدہ سیاسی پارٹی کبھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتی، یا ہم نے حال ہی میں جو نیا مہنگا فون خریدا ہے وہ واقعی دنیا کا بہترین فون ہے، اور یہ کہ ہمارا یہ فیصلہ 100% منطق پر مبنی ہے، تو ہمیں ذرا رک کر سوچنا چاہیے۔ بالکل، اور یہ رک کر سوچنا بہت ضروری بھی ہے۔ ہاں نا، مطلب ہم انسانوں کو یہ بڑی خوش فہمی ہے کہ ہمارا دماغ ایک انتہائی جدید بے عیب قسم کا سپر کمپیوٹر ہے جو ہر طرح کا ڈیٹا لیتا ہے، اسے پروسیس کرتا ہے اور بالکل درست غیر جانبدارانہ نتیجہ نکال کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ لیکن آج کا یہ تفصیلی جائزہ ہماری اس خوش فہمی کو پوری طرح توڑنے والا ہے۔ اور غرور کو بھی، ہم جو اپنی عقل پر اتنا غرور کرتے نا۔ بالکل صحیح کہا۔ تو آج کی نشست میں ہم ایک ایسے چشم کشا مضمون کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں جس نے انسانی سوچ کی بنیادوں پر ہی سوال اٹھا دیے ہیں۔ ہمارے پاس محمد فاروق راشد صاحب کا ایک انتہائی زبردست مقالہ ہے جو بحریہ ماڈل اسکول کراچی میں اردو کے استاد ہیں۔ ان کے مضمون کا عنوان ہے ذہنی تعصب اور انسانی فہم پر اس کے اثرات، یا انگلش میں کہیں تو کوگنیٹو بائسز۔ ہاں، کوگنیٹو بائسز، یہ نفسیات کا بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارا دماغ حقیقت کے بجائے ہمارے جذبات، سماجی دباؤ اور اپنی ہی بنائی ہوئی فرضی کہانیوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ ہم جسے اپنی عقل کل سمجھتے ہیں وہ کتنی غیر منطقی اور شارٹ کٹس پر مبنی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سارا عمل ہمارے علم میں لائے بغیر ہو رہا ہے، مطلب بالکل غیر شعوری طور پر۔ ہمارا دماغ معلومات کو ہضم کرنے اور پروسیس کرنے کے دوران ایسے راستے چنتا ہے جو موضوعی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔ اچھا، یعنی ہم جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں، جان بوجھ کر نہیں کر رہے۔ یہ ان چیزوں پر مبنی ہوتے ہیں جن سے دماغ مانوس ہوتا ہے، یا جو اس کے لیے کم سے کم توانائی خرچ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ نفسیات کی زبان میں انہی شارٹ کٹس کو ہم ذہنی تعصبات یا کوگنیٹو بائسز کہتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کے پوشیدہ فلٹرز ہوئے نا؟ جی ہاں، بالکل فلٹرز۔ اور ان فلٹرز کے لگنے کے بعد کوئی بھی انسان دنیا کو ویسی نہیں دیکھ پاتا جیسی وہ حقیقت میں ہے، بلکہ وہ دنیا کو ویسی دیکھتا ہے جیسا وہ خود اندر سے ہوتا ہے۔ واہ، یہ بات تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم تو اپنے ہی دماغ کے قیدی بن کر رہ گئے ہیں۔ ایک لحاظ سے ہاں، ہم قیدی ہی ہیں۔ تو چونکہ اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہمارا دماغ ایک غیر جانبدار جج بالکل نہیں ہے، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی نئی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارا دماغ وہ کیا طریقہ کار اپناتا ہے۔ اگر ہم فاروق راشد صاحب کے مضمون میں دی گئی تعصب کی اقسام کو دیکھیں تو سب سے پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب ہمارا واسطہ کسی نئی معلومات سے پڑتا ہے۔ بالکل، پہلا ٹکراؤ جسے کہہ لیں۔ ہاں، پہلا ٹکراؤ، اور یہیں پر دماغ اپنا پہلا جال پھینکتا ہے جسے انہوں نے ابتدائی تاثر کا تعصب یا اینکرنگ بائس کہا ہے۔ مضمون میں اس کی ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے کہ اگر ہم بازار میں کسی چیز کی قیمت پہلے 10,000 روپے دیکھیں اور پھر وہی چیز آگے جا کے 7,000 میں مل رہی ہو تو دماغ فوراً کہتا ہے کہ ارے یہ تو بہت سستی مل رہی ہے۔ ہاں، یہ سیلز میں بہت ہوتا ہے۔ ہاں نا، تو میں یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ دماغ اس پہلی قیمت پر جا کے اٹک کیوں جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ دراصل انسانی دماغ کے پاس کسی بھی نئی چیز کی اصل یا جو موضوعی قدر ہوتی ہے نا، ایبسولوٹ ویلیو، اسے جانچنے کا کوئی پیدائشی پیمانہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، مطلب کوئی تھرمومیٹر نہیں لگا ہوا۔ بالکل۔ جب دماغ کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اسے ایک نقطہ آغاز چاہیے، ایک بیس لائن چاہیے ہوتی ہے۔ وہ بیس لائن ڈھونڈنے کے لیے دماغ بہت زیادہ محنت کرنے کے بجائے جو معلومات سب سے پہلے سامنے آتی ہے نا، بس اسے ایک لنگر یا اینکر کے طور پر استعمال کر لیتا ہے۔ اچھا، تو 10,000 اس کا اینکر بن گیا؟ جی، جب 10,000 کا ہنسا ذہن میں لنگر انداز ہو گیا تو اس کے بعد 7,000 کی رقم دماغ کو ایک زبردست بچت معلوم ہوتی ہے، حالانکہ مارکیٹ میں اس کی اصل قیمت شاید 5,000 ہی ہو۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹنگ کمپنیاں اور دکاندار دراصل شے کی قیمت نہیں بیچ رہے، وہ ہمارے دماغ کی اس کمزوری کو بیچ رہے ہیں۔
بالکل، وہ بڑے بڑے سیل کے بورڈز پر جان بوجھ کر ایک بڑی قیمت کاٹ کر چھوٹی قیمت لکھتے ہیں تاکہ آپ کا دماغ اس کٹی ہوئی قیمت کو اپنا اینکر بنا لے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک باقاعدہ سائنس ہے۔ کمال ہے۔ اب یہ تو ہو گئی معلومات کے ساتھ پہلے ٹکراؤں کی بات، لیکن جب معلومات دماغ کے اندر چلی جاتی ہے تو اگلا مرحلہ آتا ہے اسے فلٹر کرنے کا، اور یہاں مضمون نگار نے تصدیقی تعصب یعنی کنفرمیشن بائس کا ذکر کیا ہے۔ جی، کنفرمیشن بائس، جو کہ بہت عام ہے۔ ہاں، اس کے مطابق انسان صرف ان باتوں کو کھوجتا ہے یا مانتا ہے جو اس کے پہلے سے موجود نظریات کی تصدیق کرتی ہوں۔ مثلاً اگر کسی نے یہ طے کر لیا ہے کہ شہر کے لوگ مخلص نہیں ہوتے تو وہ صرف ان کے برے رویوں کو ہی نوٹ کرے گا۔ بالکل، اچھائی اسے نظر ہی نہیں آئے گی۔ لیکن یہاں میرا ایک تنقیدی سوال ہے، اگر یہ تصدیقی تعصب اتنا ہی طاقتور ہے اور انسان صرف پرانی باتوں کی ہی تصدیق کرتا رہتا ہے تو پھر انسان نے اتنی نت نئی ایجادات کیسے کر لیں؟ یہ بہت اچھا سوال اٹھایا آپ نے۔ مطلب ہم نے ہوائی جہاز کیسے بنا لیا یا ہم چاند پر کیسے پہنچ گئے؟ اگر ہم صرف اپنے پرانے عقائد کی ہی غلام ہیں تو سائنس نے اتنی ترقی کیسے کر لی؟ میں یہ سوچ رہی تھی۔ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی فطرت اور سائنٹیفک طریقہ کار، سائنٹیفک میتھڈ، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ تصدیقی تعصب ہماری جبلت ہے، یہ ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ ہے جو خود بخود چلتی ہے۔ اچھا، یعنی دماغ بائی ڈیفالٹ ایسا ہی ہے؟ بالکل، ہمارا دماغ یہ نہیں چاہتا کہ اسے اپنے پرانے اور پختہ خیالات کو توڑ کر نئے سرے سے دنیا کو سمجھنا پڑے۔ اس عمل میں، جسے نفسیات میں کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں، ایک جذباتی تکلیف ہوتی ہے۔ دماغ اس تکلیف سے بچنے کے لیے متضاد معلومات کو اندھا کر دیتا ہے۔ تو پھر سائنس نے کیسے کام کیا؟ سائنس دراصل ایک شعوری اور دانستہ کوشش ہے اپنی ہی اس جبلت کو شکست دینے کی۔ سائنسدان جان بوجھ کر ایسا نظام بناتے ہیں جہاں وہ اپنی ہی نظریات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سائنس نے ترقی اس لیے نہیں کی کہ انسان فطری طور پر غیر جانبدار ہے، بلکہ اس لیے کی کیونکہ انسان نے ایک ایسا نظام ایجاد کر لیا جو اس کے ذہنی تعصبات کو قابو میں رکھ سکے۔ بالکل صحیح۔ سائنٹیفک میتھڈ ہمارے اندر کے اس تعصب کا اینٹیڈوٹ ہے۔ کیا بات ہے! یعنی سائنس دماغ کی اس ڈیفالٹ سیٹنگ کو اوور رائڈ کرنے کا نام ہے۔ چلیں اب معلومات کے فلٹر ہونے سے آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم کسی واقعے کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اپنی یادداشت کے خزانے میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ جی، اور وہاں سے ایک نیا تعصب نکلتا ہے۔ ہاں، یہ تیسرا جال ہے جسے دستیاب معلومات کا تعصب یا اویلیبلٹی بائس کہا گیا ہے۔ مضمون میں اس حوالے سے دہشت گردی کی خبروں کی مثال دی گئی ہے کہ اگر ہم خبروں میں مسلسل حملے دیکھتے رہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بس باہر نکلنا موت کو دعوت دینا ہے۔ حالانکہ شماریاتی لحاظ سے روزمرہ زندگی میں اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ تو ایسا کیوں لگتا ہے ہمیں؟ یہ دستیابی کا کیا چکر ہے؟ اس تعصب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ یاد آنے کی آسانی اور واقعے کے اصل امکان کے درمیان فرق نہیں کر پاتا۔ جو تصویر جتنی خوفناک، جذباتی یا سنسنی خیز ہوگی نا، دماغ کا ایک حصہ جسے ایمک ڈالا کہتے ہیں، اسے اتنی ہی گہرائی سے محفوظ کر لے گا۔ اچھا، تو ایمک ڈالا میں وہ ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ جی ہاں، اب جب بھی دماغ کو حالات کا اندازہ لگانا ہوگا تو وہ حقائق اور اعداد و شمار کی موٹی کتابیں نہیں کھولے گا۔ وہ بس یہ دیکھے گا کہ اسے سب سے جلدی کون سی تصویر یاد آ رہی ہے۔ اور چونکہ میڈیا کی سنسنی خیز خبریں فوراً یاد آ جاتی ہیں۔ بالکل، تو دماغ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہی چیز دنیا میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ حقائق پر مبنی سوچ نہیں ہے، یہ صرف یادوں کی دستیابی پر مبنی غلط فہمی ہے۔ صحیح۔ اور اسی دستیابی اور شارٹ کٹس کے چکر میں ہم ایک اور بڑی غلطی کرتے ہیں جسے مضمون میں گروہوں کا تعصب یا اسٹیریوٹائپنگ کہا گیا ہے۔ ہم کسی خاص پیشے، قوم یا طبقے کے بارے میں ایک ٹھپا بنا لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ فلاں قوم کے لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں۔ ہاں، کیونکہ دماغ کے لیے ہر ایک انسان کو الگ الگ سمجھنا بہت محنت طلب کام ہے۔ بالکل، تو وہ سب کو ایک ہی خانے میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اب جب فیصلہ یا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے تو دماغ اپنی عزت بچانے کے لیے بھی دو بڑے دلچسپ کھیل کھیلتا ہے۔ ہاں، وہ دو آخری تعصب جو مضمون میں ہے۔ جی، ایک ہے پیچھے مڑ کر دیکھنے کا تعصب یعنی ہائنڈسائٹ بائس، اور دوسرا ہے خود پسندی کا تعصب یا سیلف سرونگ بائس۔ یہ دونوں تو ہم سب روزانہ دیکھتے ہیں۔
مطلب میچ ختم ہونے کے بعد ہر شخص کہہ رہا ہوتا ہے کہ ارے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہی ٹیم ہارے گی. بالکل، سب کے سب کرکٹ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. ہاں نا. یا اگر طالب علم امتحان میں فیل ہو جائے تو وہ کہتا ہے پرچہ بہت سخت تھا یا ٹیچر کو پڑھانا نہیں آتا، اور اگر پاس ہو جائے تو کہتا ہے کہ میں تو ہوں ہی بہت ذہین. دیکھیں، یہ دونوں تعصبات دراصل ہماری انا یعنی ایگو کے محافظ ہیں. پیچھے مڑ کر دیکھنے کا تعصب ہمیں یہ جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ یہ دنیا اتنی غیر متوقع نہیں ہے جتنی لگتی ہے. یعنی ہمیں کنٹرول کا احساس دلاتا ہے. بالکل. جب واقعہ ہو جاتا ہے تو دماغ واقعات کی کڑیاں ایسے جوڑتا ہے کہ سب کچھ ایک منطقی ترتیب میں لگتا ہے. اور جہاں تک خود پسندی کے تعصب کا تعلق ہے تو ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کرنا جذباتی طور پر بہت تکلیف دہ عمل ہے. تو دماغ اس تکلیف سے بچنے کے لیے سارا ملبہ دوسروں پر ڈال دیتا ہے. جی، دفاعی نظام فوراً حرکت میں آتا ہے تاکہ ہم شیشے میں خود سے نظریں ملا سکیں. ہم ناکامی کو حالات یا دوسروں کا قصور سمجھ لیتے ہیں اور کامیابی کو اپنی محنت کا نتیجہ. تو ہاں، یہ تو تھا اس پورے عمل کا ایک خاکہ کہ دماغ کس طرح یکے بعد دیگرے ہمیں دھوکہ دیتا ہے. لیکن فاروق راشد صاحب کے مضمون کا جو دوسرا حصہ ہے نا، وہ اور بھی گہرا ہے. وہ ان تمام خامیوں کے بنیادی اسباب پر بات کرتے ہیں. ہاں، کہ آخر یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ جی، انہوں نے دماغ کی فطری محدودیت، سماجی اثرات اور جذباتی اثرات کا تفصیلی ذکر کیا ہے. اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. اگر میں اس سارے عمل کو سمجھنے کے لیے ایک تشبیہ دوں نا، تو یہ بالکل ہمارے موبائل فونز کے آٹو ٹائپ یا پریڈکٹیو ٹیکسٹ فیچر کی طرح لگتا ہے. آٹو کریکٹ؟ ہاں، وہ تو اکثر گڑبڑ کرتا ہے. بالکل. ہم ابھی میسج ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اور فون وقت بچانے کے لیے خود ہی اندازہ لگا کر اگلا لفظ لکھ دیتا ہے. اکثر وہ اندازہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن کئی بار وہ اندازہ اتنا غلط ہوتا ہے کہ ایک انتہائی شرمندہ کر دینے والا میسج چلا جاتا ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دماغ بھی بالکل اسی آٹو کریکٹ موڈ پر چل رہا ہے؟ یہ تشبیہ صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے. نفسیات میں دماغ کے ان ذہنی آٹو کریکٹ شارٹ کٹس کو ہیورسٹکس کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سیدھی سیدھی ارتقائی عمل سے جڑی ہے. ارتقائی عمل؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہزاروں سال پہلے جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا تو اس کے پاس طویل غور و فکر کرنے کا وقت نہیں ہوتا تھا. فرض کریں جنگل میں جھاڑیوں کے ہلنے کی آواز آئی. اب وہ انسان یہ تجزیہ کرنے نہیں بیٹھے گا کہ ہوا کی رفتار کیا ہے اور جھاڑیوں کے ہلنے کا زاویہ کیا ہے. ظاہر ہے اگر وہ اتنا سوچے گا تو شاید کوئی شیر اسے کھا جائے. بالکل. اس لیے دماغ نے شارٹ کٹ بنایا. آواز کا مطلب ہے خطرہ، بس بھاگو. اس ارتقائی عمل نے ہمارے دماغ کو تیز فیصلہ کرنے والا تو بنا دیا، لیکن درست فیصلہ کرنے والا نہیں. یعنی ہم آج بھی اسی پرانے جنگل والے دماغ کے ساتھ جی رہے ہیں. جی ہاں، بالکل. مسئلہ یہی ہے کہ آج ہم جنگل میں نہیں رہتے، لیکن ہمارے جدید سر کے اندر وہی پرانے زمانے کا دماغ موجود ہے. آج ہمارے ارد گرد ہر سیکنڈ میں ہزاروں خبریں، رنگ اور آوازیں ہیں. دماغ کے پاس اس قدر معلومات کو پروسیس کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو معلومات کے اس سیلاب سے بچنے کے لیے وہ جذبات اور پرانی یادوں کا سہارا لیتا ہے. صحیح کہا آپ نے. اور جب انسان پر غصہ، خوف یا شدید لالچ طاری ہوتا ہے تو دماغ کا منطقی حصہ، جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، تقریباً شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور جذبات ہماری عقل کو پوری طرح یرغمال بنا لیتے ہیں. یہ بات بہت خوفناک بھی ہے اور حیران کن بھی. جی بالکل. خیر، ہم نے وجوہات تو سمجھ لیں کہ دماغ یہ آٹو کریکٹ کیوں استعمال کرتا ہے، لیکن جب ہم مضمون کے تیسرے حصے پر آتے ہیں نا، جہاں حقیقی زندگی، معاشرے اور تاریخ پر اس کے اثرات بیان کیے گئے ہیں، تو صورتحال کی سنگینی کا اصل اندازہ ہوتا ہے. جی، یہ اثرات انفرادی سطح سے بہت آگے تک جاتے ہیں. ہاں، یہ صرف ہماری ذاتی زندگی تک محدود نہیں ہے. مضمون میں مثال دی گئی ہے کہ کیسے اساتذہ اور طلبہ کے درمیان تعصب تعلیمی نظام کو کھوکھلا کر دیتا ہے. سیاست میں یہی تعصب فرقہ واریت اور انتہا پسندی تو جنم دیتا ہے. اور تاریخ بھی تو بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے. بالکل. تاریخی حوالوں میں مصنف نے پاک افغان جنگ کی مثال دی ہے کہ کیسے فریقین اپنے گروہ کے تعصب کی وجہ سے وسیع تر حقائق دیکھنے سے قاصر رہے. لیکن جس مثال نے مجھے سب سے زیادہ چونکایا وہ 2008 کا عالمی مالیاتی بحران تھا. ہاں، گلوبل فائنینشل کرائسس، وہ ایک کلاسک مثال ہے اس کی. بالکل. مضمون کے مطابق دنیا بھر کے ذہین ترین سرمایہ کار اور معاشی ماہرین ذہنی تعصب کی وجہ سے خطرات کا غلط اندازہ لگا بیٹھے. تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟
مطلب ایک طرف ہم دنیا کے ذہین ترین دماغوں کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دماغ کے ایک شارٹ کٹ نے پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی سوچ رہی ہیں نا آپ؟ ہاں، اتنے پڑھے لکھے لوگ اس جال میں کیسے پھنس گئے؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے اور اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ جب انفرادی تعصبات اجتماعی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو وہ کیسی تباہی مچاتے ہیں۔ 2008 کے مالی بحران میں جو چیز سب سے زیادہ غالب تھی اسے نفسیات میں گروپ تھنک کہا جاتا ہے۔ گروپ تھنک مطلب سب مل کر ایک ہی طرح سوچنے لگے۔ بالکل، وال سٹریٹ کے ان بڑے بڑے بورڈ رومز میں ایک ایسا ماحول بن گیا تھا جہاں سب یہ مان چکے تھے کہ پراپرٹی کی قیمتیں کبھی نیچے نہیں آئیں گی۔ ان کے پاس موجود ڈیٹا میں خطرے کی واضح گھنٹیاں بج رہی تھیں، لیکن یہاں وہی تصدیقی تعصب کام کر رہا تھا جس کی ہم نے پہلے بات کی۔ یعنی انہوں نے اعتراض کو مکمل نظر انداز کر دیا؟ جی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک ماہر یہ کہنے کی کوشش بھی کرتا کہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں تو اسے بے وقوف یا ڈرپوک سمجھا جاتا تھا۔ اس خوف سے کہ کہیں وہ گروپ میں احمق نہ لگیں، سب نے خاموشی سے ایک دوسرے کی غلط فہمیوں کی تصدیق کرنا شروع کر دی۔ یہ تو بہت خطرناک رجحان ہے۔ اور وہ اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے اپنی حماقت کو ثابت کرنے کے لیے پیچیدہ ریاضیاتی ماڈلز بھی بنا لیے۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ جب ہم تاریخ کے ان بڑے واقعات کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم واقعی انسان کی عقلی ترقی پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ یا پھر ہم آج بھی اپنے اداروں، حکومتوں اور بڑی بڑی کارپوریشنز میں بیٹھے انہی شارٹ کٹس کے غلام ہیں اور بس ایک نئے بحران کا انتظار کر رہے ہیں؟ عین ممکن ہے، یہ ایک کڑوی حقیقت ہے۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ اگر اتنے بڑے ماہرین اور سائنسدان اس گروپ تھنک کا شکار ہو سکتے ہیں تو ہم جیسے عام لوگوں کا کیا بنے گا؟ امید تو بہرحال رکھنی چاہیے نا۔ ہاں، خوش قسمتی سے مصنف نے مضمون کے چوتھے اور آخری حصے میں ہمیں اس تاریکی میں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اس دماغی پروگرامنگ سے لڑنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ فاروق راشد صاحب تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ آگاہی اور تعلیم کو فروغ دینا چاہیے۔ جی، تعلیم اور شعور ہی راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مختلف اور متضاد نظریات کو سننے کی عادت ڈالنی چاہیے، فوری رد عمل دینے کے بجائے فیصلوں کو وقت دینا چاہیے اور مسلسل اپنا خود محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ تمام مشورے پڑھنے اور سننے میں تو بہت مثالی لگتے ہیں، لیکن میں یہاں ایک عملی سوال اور ایک طرح کا پش بیک آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور پوچھیں۔ آج کے اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہم سکرینز پر لگاتار سکرول کر رہے ہیں، ہر منٹ بعد ایک نئی بریکنگ نیوز آ رہی ہے، کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے ہر فیصلے سے پہلے رکے، گہرا سانس لے، مختلف زاویوں سے سوچے اور پھر کوئی قدم اٹھائے؟ اگر ہم ایسا کرنے لگیں گے تو کیا ہم دنیا کی اس دوڑ میں بہت پیچھے نہیں رہ جائیں گے؟ آپ کا یہ اعتراض بہت جائز ہے اور عملی زندگی میں اس کا اطلاق واقعی ایک چیلنج ہے۔ اگر ہم روزمرہ کے چھوٹے فیصلوں پر یہ طویل غور و فکر شروع کر دیں نا، جیسے صبح ناشتے میں کیا کھانا ہے یا دفتر کے لیے کون سا راستہ چننا ہے، تو ہم یقیناً ذہنی طور پر مفلوج ہو جائیں گے۔ اسے انالیسس پیرالیسس کہتے ہیں۔ بالکل، پھر تو ہم سارا دن سوچتے ہی رہ جائیں گے۔ ہاں، اور دماغ نے یہ شارٹ کٹس بنائے ہی اسی لیے ہیں تاکہ ہم روزمرہ کے معاملات تیزی سے نپٹا سکیں۔ لیکن مصنف کا ہدف وہ چھوٹے فیصلے نہیں ہیں، ان کا اشارہ ان فیصلوں کی طرف ہے جو ہمارے کیریئر، سرمایہ کاری، ہماری ذاتی صحت یا معاشرے میں ہمارے سیاسی رجحانات کا تعین کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی بڑے اور اہم فیصلوں کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، جب بات بڑے فیصلوں کی ہو تو وہاں شعوری ادراک یا سیلف اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ مضمون میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ان تعصبات کو دماغ سے 100% ختم کرنا تو شاید ناممکن ہے، لیکن انہیں پہچاننا پہلا بڑا قدم ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کو کسی خبر یا سیاسی واقعے پر اچانک شدید غصہ آئے تو صرف اتنا جان لینا کہ اس وقت آپ کا ایمگڈالا آپ کے منطقی دماغ کو ہائی جیک کر رہا ہے، یہ شعور آپ کو فوری طور پر کوئی غلط قدم اٹھانے یا کوئی غلط تبصرہ کرنے سے روک سکتا ہے۔ یہی وہ شعوری وقفہ ہے جس کی مصنف بات کر رہی ہیں۔ صحیح سمجھایا آپ نے، یعنی بات اس فلٹر کو مکمل طور پر توڑنے کی نہیں ہے، بلکہ صرف یہ تسلیم کرنے کی ہے کہ ہماری آنکھوں پر ایک فلٹر لگا ہوا ہے۔ بالکل، بس یہ مان لینا کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسانی سوچ کبھی کامل اور 100% معروضی نہیں ہو سکتی۔ ہم وہ بے عیب سپر کمپیوٹر نہیں ہے جس کا تصور ہم نے شروع میں کیا تھا۔ جی،
یہ ذہنی تعصبات ہماری فطرت کا حصہ ہیں یا ہماری ارتقائی وراثت ہیں؟ لیکن جیسا کہ فاروق راشد صاحب نے زور دیا ہے کہ تعلیم، شعور اور تجزیاتی سوچ سے ہم اپنے اندر موجود ان تعصبات کی تاریکیوں کو کم کر کے فہم اور دانشمندی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ یہ جاننا کہ ہم غلطیوں کے پتلے ہیں، یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، بلکہ بہتری کی طرف ہمارا پہلا قدم ہے۔ بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس مضمون کا سب سے طاقتور پیغام ہے کہ جب کوئی معاشرہ اجتماعی طور پر اس خود آگاہی کو اپنا لیتا ہے اور اپنے ہی خیالات پر سوال اٹھانے کی ہمت پیدا کر لیتا ہے نا، تبھی وہ حقیقی ترقی اور شعور کی منازل طے کرتا ہے۔ زبردست۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو کو ہم ایک ایسی سوچ پر ختم کرتے ہیں جو ہم سب کو ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر خود کو پرکھنے پر مجبور کر دے گی۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری بقا اور ارتقاء کے لیے ہزاروں سال پہلے انسانی دماغ نے توانائی بچانے اور خطرات سے نمٹنے کے لیے تعصب کو بطور ایک شارٹ کٹ اپنایا۔ تو کیا آج کے اس جدید دور میں انسانی ارتقاء کا سب سے بڑا ثبوت یہ نہیں کہ ہم صرف زیادہ سے زیادہ معلومات جمع کر کے ذہین نظر آئیں، بلکہ ارتقاء کا اصل ثبوت یہ ہے کہ ہم میں یہ تسلیم کرنے کی ہمت اور ظرف پیدا ہو جائے کہ ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے، کسی بھی عام انسان کے ذہن میں یا خود ہمارے اپنے ذہنوں میں اس وقت ایسے کتنے پختہ، اٹل اور ناقابل شکست عقائد موجود ہیں جو حقیقت پر نہیں بلکہ صرف اس لیے قائم ہے کیونکہ ہمارے دماغ نے سوچنے کی محنت سے بچنے کا آسان راستہ چن لیا تھا۔